پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی تابش اور رامش رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ تابش بہت سخت سباؤ کا تھا۔ اگر اس کی فصل میں کوئی آوارہ جانور چرنے آ جاتا تو تابش کو بہت غصہ آتا اور وہ اس جانور کو بے رحمی سے مار کر وہاں سے بھگا دیتا۔ دوسری طرف رامش بہت ہی نیک اور اچھے دل کا انسان تھا۔ اس کی کھیت میں اگر کوئی جانور چرنے کے لیے آتا تو وہ اسے مارنے کی بجائے اس جانور سے پیار کرتا۔ ایک دفعہ ایک گائے تابش کے فصلوں میں آ کر اس کی فصل کھا رہی ہوتی ہے کہ تابش اسے دیکھ کر کہتا ہے، اے رک، ابھی تجھے میں بتاتا ہوں، کتنے مزے سے میری فصل خراب کر رہی ہے، رک تجھے میں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک ڈنڈا لے کر اس کے پاس جاتا اور اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ گائے تقریباً مرنے والی ہو گئی تھی۔ اتنے میں رامش وہاں جاتا ہے۔ نہ بھائی، اسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ تو بے زبان ہے، اس بیچاری کو کیا پتا کہ یہ فصل تمہاری ہے، اسے بھوک لگی تھی اس لیے اس نے کھانا شروع کر دیا، اس بیچاری کو کیوں مار رہے ہو؟ ہاں، تجھے اتنا پیار ہے تو اسے اپنے پاس لے جا اور جا کے اسے اپنی فصل کھلا، میں تو اسے ایسے ہی ماروں گا۔ تابش کی یہ بات سن کر رامش اس گائے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، گھر جا کر اسے گھاس کھلاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ گائے ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایک دن اچانک رامش کے گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ رامش اس بات سے بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر وہ گائے گئی کہاں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں کہ ایک دن رامش اپنی فصلوں میں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی فصل کسی جانور نے خراب کی ہوئی ہے۔ رامش سوچتا ہے آج رات کو میں یہاں آؤں گا اور آ کر دیکھوں گا کہ آخر یہ فصل کون سا جانور خراب کر رہا ہے۔ اسی رات وہ آتا ہے اور آ کر ایک درخت کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور چھپ کر اپنی فصل کی رکھوالی کرتا ہے۔ ہاں، اب میں دیکھتا ہوں کون سا جانور میری فصل کو خراب کر رہا ہے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک سونے کی گائے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارے باپ رے باپ، یہ سونے کی گائے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ سونے کی گائے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ گائے آتی ہے اور جی بھر کر فصل کھاتی ہے اور جب جانے لگتی ہے تو رامش اس کے پاس جاتا ہے۔ رامش کو دیکھ کر وہ گائے کہتی ہے، آؤ رامش، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں ایک جادوئی گائے ہوں، میں وہی گائے ہوں جسے تمہارے بھائی نے بہت بے دردی سے مارا تھا اور تم نے میری دیکھ بھال کی تھی۔ آج میں تمہیں تمہاری خدمت کا صلہ دوں گی، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اس طرح رامش اس سونے کی گائے کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے۔ وہ گائے گھنے جنگل سے ہوتی ہوئی ایک گفا میں پہنچتی ہے۔ اس گفا میں ہر طرف سونا ہی سونا ہوتا ہے۔ وہاں جا کر وہ گائے رامش سے کہتی ہے، تم اس میں سے جتنا چاہو سونا لے جا سکتے ہو۔ اس طرح رامش وہاں سے ایک سونے کا گڑھا اٹھاتا ہے اور اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور رامش بہت امیر آدمی بن جاتا ہے اور ایک بڑا سا گھر خرید لیتا ہے۔ دوسری طرف تابش رامش کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے کہ آخر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ رامش تو دن بہ دن امیر ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے چھپ کر اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ پھر تابش ایک دن جنگل میں چھپ کر رامش کو دیکھتا ہے اور اسے سونے کی جادوئی گائے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی چھپ کر اس گفا میں جاتا ہے اور چوری چوری ایک گڑھا اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کو آ جاتا ہے۔ لیکن تابش جیسے ہی وہ گڑھا کھولتا ہے تو اس میں سے ایک خطرناک سانپ نکلتا ہے، جسے دیکھ کر تابش بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بے لوث خدمت کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔